نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام اور سامعین محترم، اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں پچھلے 3 ولاگوں میں نے جو آغاز کیا ہے اس مشن کا، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج اس تیسرے ولاگ کے اندر جو اب تک کی پیش رفت ہوئی ہے وہ عرض کرتا ہوں. الحمدللہ ہم نے جس مشن کا آغاز کیا ہے اس پر صرف پاکستان نہیں، پورے دنیا سے اہل سنت والجماعت کے پیغامات آ رہے ہیں اور بڑی خوشی اور مسرت کے اظہار کیے جا رہے ہیں اور ہمارے حوصلوں کو بڑھایا جا رہا ہے. اس سلسلے کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں محترم جناب ریاض اشرفی صاحب، ان کے صاحبزادی اور ان کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب تھی کراچی کے اندر، اور کراچی سے ان کے جو رشتہ دار ہیں حضرت مولانا محمد مسعود احمد سہروردی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. بڑا اجتماع تھا الحمدللہ. اس تقریب کے اندر علماء کا، مشائخ کا، پیران کرام کا. شادی کی تقریب کیا تھی؟ وہ تو ایک علماء مشائخ کا ایک کانفرنس تھی. تو میں نے اس تقریب سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور میں وہاں موجود تھا اور اہل سنت کے اتحاد کے سلسلے میں جو اکابرین موجود تھے ان سے گفتگو کی اور ان سے ان کی آراء طلب کی. حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب تشریف فرما تھے. انہوں نے میری جو کوششیں تھیں اس کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا اور میری بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی دعاؤں سے نوازا. میں ان کا بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے، جو دین خدمت کرنے والا اسے قبول فرمائے. اسی طرح جب کھانے کی میز پر ہم بیٹھے تو وہاں جو علماء کرام موجود تھے ان کے درمیان میں نے یہ مسئلہ پھر اٹھایا، جس میں حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے، مفتی محمد جان نعیمی صاحب تشریف فرما تھے، مفتی محمد الیاس صاحب رضوی تشریف فرما تھے، علامہ محمد رضوان نسبندی تشریف فرما تھے، پیر محمد اشرفی صاحب تھے، علامہ غلام جیلانی صاحب تھے، صاحب مسعود احمد صاحب تھے، میرا بیٹا عزیزم عزیر محمود صلی اللہ تعالیٰ وہ بھی تھے، مفتی نور الہدیٰ صاحب تھے، علامہ علی حسین ازلی صاحب تھے، مولانا ریحان احمد نعمانی صاحب تھے. تو ان حضرات کی موجودگی کے اندر میں نے، ویسے تو علماء کافی تعداد کے اندر تھے لیکن اس ٹیبل کے اوپر یہ موجود تھے. میں نے ان سے عرض کی کہ اہل سنت کا انتشار بڑھ گیا ہے، اس سلسلے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتحاد ہو. آپ حضرات کو تجاویز دیں، بہت سے علماء نے تجاویز دی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہیں اس سے کھانے سے فارغ ہو کر ہم لے کے بیٹھ گئے حضرت علامہ مولانا رضوان احمد نسبندی صاحب کو. ان سے کافی دیر علیحدہ وہیں بیٹھ کے بات ہوتی رہی. حضرت علامہ مفتی الیاس رضوی صاحب نے ٹائم سیٹ کیا، میں نے کہ میں آتا ہوں تاکہ آپ بیٹھ کے آپ سے بات کریں. کوئی تجاویز کا تبادلہ ہوا وہاں. تو یہ ہوا کہ ہم ان حضرات کے گھروں پر جا کے، ان کے مقامات پر جا کے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ان کی تجاویز لیں اور اس پر عمل کریں. چنانچہ میں کراچی کے اندر حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب کے گھر پہ گیا. وہاں تقریباً رات کو کافی دیر بیٹھے رہے اور گفتگو ہوتی رہی کہ اب جو ہم نے یہ مشن شروع کیا اتحاد کا، اس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اور کیا اس کے لیے طریقہ اختیار کیا جائے. میرے ساتھ اس محفل کے اندر اور اس میٹنگ کے اندر ہماری جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی رہنما ہیں مولانا عقیل انجم صاحب، وہ بھی ہمراہ تھے، اور مولانا نوید عباسی صاحب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، کوکب نورانی صاحب نے، وہ بھی تشریف فرما تھے. کافی تجاویز کا تبادلہ خیال ہوا. پھر میں مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں ان کے زادوں مجددین میں حاضر ہوا
وہاں تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے اور اسی پر تبادلہ خیال ہوا کہ اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ہماری اس میٹنگ کے اندر میرے ساتھ ہماری جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی رہنما محترم جناب مولانا عقیل انجم صاحب بھی موجود تھے. ان کی بھی رائے یہ تھی کہ مفتی صاحب سے ٹائم لے کے ملا جائے اور آپ دونوں حضرات مل لیں, میں اور مفتی صاحب نہیں, اور وہاں کوئی حل پوچھے مفتی صاحب سے کیا حل. چنانچہ میں نے مفتی صاحب قبلہ کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے عذرائے کرم ہمیں ایک ٹائم دے دیا کہ آپ تشریف لے آئیں اس وقت کے اوپر میرے گھر کے اوپر, اور ساتھ میں انہوں نے دیگر اہل سنت کے علماء کو بھی دعوت دے دی. ہمارا کام آسان ہو گیا کہ ہم الگ الگ جاتے, وہ تمام کے تمام علماء انہوں نے دعوت دے دی اور وہ تشریف فرما ہو گئے اسی میٹنگ کے اندر. چنانچہ اس میٹنگ کے اندر مفتی ہم پہنچ گئے, میں بھی حاضر ہو گیا, مفتی محمد جان نعیمی صاحب بھی حاضر ہو گئے. وہاں الحمدللہ علامہ مظفر حسین شاہ صاحب بھی موجود تھے اور مفتی محمد الیاس رضوی صاحب بھی موجود تھے, علامہ محمد رضوان نقشبندی صاحب بھی موجود تھے, ریحان صاحبزادہ محمد ریحان امجدی صاحب بھی موجود تھے, مولانا محمد اشرف گورمانی, مولانا رفیع رحمان صاحب بھی موجود تھے. مفتی صاحب قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے آغاز کیا میٹنگ کے اندر اپنی گفتگو سے, اور جن جن حضرات پر جو جو اعتراضات ہیں یا جو ان کی اختلافی تقاریر ہیں اس کو بیان کیا کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اور کھل کے یہ وہ معاملات ہیں جو مسلک اہل سنت کے خلاف ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس تمام چیزوں کے باوجود میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ صاحب زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں. اب بتائیے ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا کہ میں اب یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ ہم یہ ایک تجربہ پہلے کر بھی چکے ہیں اور یہ ہمارا تجربہ ناکام رہا تھا. کوئی بیٹھنے کے ایک ساتھ تیار نہیں ہے اور اس میں شاید مسئلہ حل بھی نہ ہو, ایک مناظرے کی مباحثے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ہم نے اب یہ سوچا ہے اور اب یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور اس کا یہ حل نکالا ہے کہ جن جن کے بارے میں جس کو جو اعتراضات ہیں وہ تمام عبارتیں ان کی نقل کر کے ہمیں دے دیں کہ فلاں نے یہ اسلام کے خلاف بات کی ہے, دین کے خلاف بات کی ہے, مسلک اہل سنت کے خلاف بات کی ہے, فلاں نے یہ بات کی ہے, فلاں یہ بات کی ہے. وہ جن جن کی جو باتیں وہ سب ثبوت کے ساتھ, پروف کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ, ایسی نہیں ہوائی اڑا دی جائے, وہ ہمیں دے دی جائیں تاکہ ہم وہ نقل کر کے ان صاحب سے ملیں اور ملنے کے بعد کہیں صاحب یہ آپ کی بات یہ امور ہیں, یہ آپ کے خلاف باتیں ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت انتشار پھیل رہا ہے, آپ اس کا جواب ہمیں فرمائیں, آپ کیا کہتے ہیں. رجوع کرتے ہیں رجوع کر لیں, کوئی اور جواب دیتے ہیں وہ جواب دے دیں, جو ہم رکھ دیں گے اہل سنت کے مقتدر علماء اور جو خیر جانبدار مفتیان کرام ہیں ان کے سامنے صاحب اس کا آپ شریف فیصلہ کر لیں. اس فیصلے کو پھر ہم ایک بہت بڑا اعلان کریں گے پورے پاکستان کے نہیں بلکہ بین الاقوامی اہل سنت کے اور اکابرین کو جمع کر کے اس میں ہم اعلان کر دیں گے. اگر کسی نے رجوع کر لیا ہوگا تو رجوع کا اعلان کر دیں گے, صاحب یہ رجوع کر لیا. کسی نے اگر کیا نام ہے کوئی ایسی بات کی ہوگی جو اسلام کے دین کے خلاف ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تو اس کے متعلق جو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہوگا وہ فتویٰ کا اعلان کر دیں گے. لیکن اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس کو ہم اس طرح رکھیں گے تو خلف اشار کا اہل سنت شکار رہیں گے. تو اس پر حجت تمام ہونا ضروری ہے. اس پر حضرت علامہ مفتی الیاس رضوی صاحب نے فرمایا کہ میں حجت تمام کر چکا ہوں, ہم حجت تمام کر چکے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ ان کا مفتی محمد جان نعیمی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایسی باتیں لے کے آ جائیں. مفتی آستانہ عالیہ برچون شریک سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں. چنانچہ کہنے لگے ہم پہنچے, کلپ ہم نے تیار کی جو تھے, اس کے بعد صرف کلپ تیار نہیں کیے بلکہ اس کو لکھا ایک کاغذ کے اوپر اور وہ تمام باتیں لے کے ہم مفتی صاحب کے پہنچے. پیر عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے, لیکن انہوں نے ہماری وہ گفتگو نہیں سنی اور نہ وہ کلپ سنے نہ وہ ہمارے تحفظات انہوں نے سنے. تو ہم تو حجت تمام کر چکے ہیں. میں نے ان کے جواب میں عرض کیا, میں نے کہا اب نئی صورتحال یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ ہمارے بارے میں جو باتیں وہ آپ لکھ کر اور اس کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں وہ ایک تحریر لکھ کے ہمیں دے دیں, ہم اس پہ دستخط کر دیں گے. میں نے کہا یہ ایک اچھی پیشکش ہے اور اس پیشکش کو ہمیں عمل کرنا چاہیے, اس پیشکش کے اوپر اور غور کرنا چاہیے, اس پر حجت تمام کرنا چاہیے. اگر بعض لوگ راضی ہو گئے ہیں اپنی جو بات ہیں اس کی وضاحت کرنے پر یا اس کے لیے رجوع کرنے پر
تو حجت تمام کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ پھر میں نے گزارش کی کہ جو آپ لے کے گئے تھے تحریر، ایک تو مجھے وہ بھجوا دیں تاکہ میں ان کے ہاتھ بھیج، پھر وہ آپ نے تحریر تقریباً 6-7 مہینے پہلے لکھی تھی، اب 6-7 مہینے سے لے کے اب تک اگر کوئی اور گستاخی خانہ عبارتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کوئی اور مسئلہ کے خلاف باتیں ان کی اگر آپ کے سامنے آئی وہ بھی مجھے بھجوا دیں، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں اس کی وضاحت لے کے آؤں اور پھر مجھ سے کہہ دیا جائے نہیں صاحب وہ اگلی تو اور باتیں اس کی وضاحت تو آپ نے دی نہیں۔ تو مطلب یہ آج تک جس چیز کے بارے میں جو اعتراضات جس چیز کو ہیں وہ کم سے کم عبارتیں ٹھوس شواہد اور دلائل کے ساتھ مجھے ثبوت کے ساتھ دے دیں تاکہ ہم ان سے جا کے بات کر کے اور اس کی وضاحت کر دیں۔ چنانچہ وہ جو انہوں نے عبارتیں لکھی تھی وہ کہا ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، الحمدللہ وہ مجھے واٹس ایپ کر دی گئی، بھیج دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف گورمانی صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ تمام جمع کر کے عبارتیں مجھے بھجوائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا وہ بھجوائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہمارے اکابرین ہیں، یہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں اور پیرانی کرام ہیں، ان پر بھی کچھ اعتراضات ہو رہے تھے۔ علامہ ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا غلام محمد پیر غلام مسحو صاحب، ان کے متعلق بھی مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا تھا، مجھے گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم دستخط بھی کر دیں گے اور اسے رجوع کریں گے، کوئی بات ہوگی تو میں نے تحریر بھی لکھ کے رکھی تھی لیکن اس فکس نہیں کیا۔ تو اس کو انہوں نے بیس بنایا کہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کریں گے دستخط ہو جائیں گے کریں گے؟ میں نے کہا کوشش تو ہم کریں گے نا، اگر ان کی بھی کوشش کریں گے جن کے لیے آپ فرما رہے ہیں، دیگر اکابرین کی بھی ہم کوشش کریں گے جو ہمیں پیغامات ملے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش تو راگے نہیں جائے گی، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کے بعد یہاں کی جب گفتگو ہو گئی الحمدللہ، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اہل سنت والجماعت کے کچھ اہل سنت والجماعت کے علماء نے کراچی کے اندر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے اتحاد علماء اہل سنت کے نام سے، مولانا عبدالولی خان فاروقی اس کے سربراہ ہیں، بڑا درد دل رکھتے ہیں اہل سنت کے اتحاد کے سلسلے میں، کوششیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اب بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں اور اکابرین سے رابطے میں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پورا وفد لے کر میرے پاس آئے، ان کے وقت کے اندر مفتی مدثر سعیدی صاحب بھی تھے، مولانا آفتاب احمد قادری صاحب بھی تھے، مولانا قاری شمیم الدین صاحب بھی تھے۔ ان کا صاحب ہم اپنے اتحاد علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کوشش شروع کی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر کوشش کریں۔ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ مل کر اس میں کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس کو کام کو آگے بڑھا جائے، پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میں نے ان کے ذمہ ڈالا تمام باتیں، اب تک کی جو کوششیں ہماری تھی انہوں نے جو کوشش تھی وہ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا اب آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ جن جن حضرات پر جو اعتراضات ہیں وہ آپ مجھے نقل کر کے تحقیق کے ساتھ پروف کے ساتھ مجھے دے دیں، کیونکہ اب ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں لے کر ان حضرات کے پاس جائیں گے، صاحب آپ کے خلاف یہ باتیں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے ان کے ذمہ بھی ڈالا، انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ ان کی کیسٹوں سے یا ان کی کتابوں سے یا ان کی کوئی تحریر آئی اس سے یا ان کے کسی شاگرد سے ہم پوچھ کے وہ تمام باتیں جمع کرتے ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک تو یہ بات پہنچی، اور اس کے علاوہ آستان عالیہ غوثیہ مہریہ گولہ شریف جس کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی خدمات ہیں اہل سنت کے، بڑے درگاہوں میں آستانوں میں اور درگاہوں میں اور شمار ہوتا ہے اس کا، درباروں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ اس کی طرف سے برمنگھم میں رہنے والے حضرت قبلہ پیر برکات احمد چشتی قاضی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ولاگ کیا اور ان کا ایک کلپ مجھ تک پہنچا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آستان عالیہ گولہ شریف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں، بالخصوص نصیر ملت حضرت قبلہ پیر نصیر احمد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر نور نظر اور ان کے سجادہ نشین حضرت پیر سید غلام نظام الدین جامی کی طرف سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں اور یہ پیغام نشر کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے ہماری کوششوں کو سب سے پہلے سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا اور اس کی تحسین کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان امور پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حد ہو گئی ہے کہ اب تو یہ اہل سنت کے درمیان جو تان و تشنی تھی وہ گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے، وہ بات صرف رنجش دل میں تھی وہ عداوت تک پہنچ گئی ہے، اور عداوت بھی اتنی کہ لڑائی جھگڑے اور گریبانوں تک ہاتھ پہنچ گئے ہیں، کہ واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور انہوں نے
ہمیں کہا کہ آپ نے بڑا اہم کام کیا ہے اور مثبت قدم ہے آپ کا جو آپ نے قدم اتحاد کے سلسلے میں اٹھایا، ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کی اور تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اس سلسلے کے اندر آستانہ عالیہ گولڈ شریف حاضر ہے، اس کے اندر آپ تمام مقابلین کو جمع کریں، ہم اس کے میزبانی کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے تو آستانہ علی گولڈ شریف کا حضرت قبلہ پیر غلام نظام الدین جانی کا اور حضرت قبلہ پیر برکات احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ تہہ قلب سے اور صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کوششوں کو سراہا اور ہمیں حوصلہ دیا. ہمیں بعض حوصلہ شکنی بھی کر رہے ہیں ہماری، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی حضرت قبلہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور پتہ نہیں کتنے ٹیلی فون آ چکے ہیں علماء کے، مشائخ کے، پیران کرام کے. یہ آستانہ عالیہ گولڈ شریف نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہم ان کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ممنون ہیں. اور ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ یہ مشن ہم نے شروع کر دیا ہے اور آپ کی خدمت میں ہم نے ایک اپنا فارمولہ پیش کر دیا ہے اور ایک لاعمل بتا دیا ہے کہ مختلف گفتگو کے بعد ہم نے یہ لاعمل طے کیا ہے کہ ہمیں عبارتیں مل جائیں جن جن کی آپ نے بھی اپنے فلاح کے اندر بعض اہل بیت اطہار تھے جن لوگوں نے توہین کی، آپ فرماتے ہیں بڑی توہین ہوئی ہے اور بڑے صحابات کے دل مجروح ہوئے ہیں، تو وہ اب ہمیں بھی پہنچا دیں کہ کون کون سے امور ہیں اور تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں جن کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں. اسی طرح ہم نے ان سے گزارش کی کہ صحابہ کے بارے میں جن جن کے آپ کے تحفظات ہیں وہ پہنچائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین ہوئی ہیں. الغرض خلاصہ اب یہ نکلا ہے اس وقت تک ہم نے جو کوششیں کی ہیں اور جو اپنے مشورے کیے اس مشورے کو خلاف یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے بارے میں جو اعتراضات ہیں اور جو ایتھنٹک ہوں، جو ثبوت کے ساتھ ہوں، وہ عبارتیں وہ ان کی تحریریں ہم تک پہنچا دیں. وہ ہم جمع کرنے کے بعد اس شخصیت سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا جواب لیں گے اور اس جواب کو پاکستان کے مقتدر کیا نام ہے ہمارے مفتیان کرام غیر جانبدار ان کے سامنے رکھیں گے، شرعی ان سے مسئلہ پوچھیں گے اس بارے کے اندر اور پھر پوچھ کے اور پھر انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے باقاعدہ کہ گولڈ شریف کے اندر ہو یا جہاں اکابرین تیار ہوں ایک عظیم الشان کانفرنس ابھی پھر صرف آل پاکستان کانفرنس نہیں ہوگی، وہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کریں گے، پوری دنیا کے مشائخ علماء کو جمع کر کے فیصلہ سنائیں گے کہ صاحب یہ عقائد اہل سنت کے عقائد ہیں اور یہ عقائد اہل سنت پر فلاں فلاں لوگ الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور یہ سنی الحمدللہ، اور جو نہیں ان کو اعلان کر دیں گے یہ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ. اس اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں جس مشن پہ ہم نکلے ہیں اس مشن پر جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مشن میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے جو دین کے کام کے نکلتا ہے اللہ کی مدد اللہ کے رسول کی مدد اس کو پہنچتی ہے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی مدد پہنچے گی ہمیں اور اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. جو حضرات ہم سے تعاون کریں گے وہ بھی اس ثواب کے اندر شریک ہوں گے، بلکہ جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان کے پاس اگر کسی کی کوئی عبارتیں موجود ہے تو ہم تک پہنچا دے ثبوت کے ساتھ کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر یہ بات کہی تھی، تاکہ کل کو یہ نہ کہا جائے صاحب آپ نے فلاں عبارت کی تو کیا نام ہے وضاحت کر لیے لیکن یہ بات تو نہیں آئی ہے اس کی، یہ بات تو اس کی نہیں آئی ہے، یہ توہین تو اس کی نہیں آئی ہے، یہ گستاخی تو اس کی نہیں آئی ہے. تو اب تک جتنی گستاخیاں آپ کی نظر میں ہیں یا اب تک جتنی اعتراض والی باتیں کسی کی آئی ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں تاکہ ہم اکٹھی ان صاحب سے معلومات حاصل کر کے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کروا لیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو لاعمل ہے یہ انشاءاللہ اہل سنت میں اتفاق اور اتحاد کا سبب بنے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.